مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اصل محسن یہی کتاب قرآن کریم ہے، اس نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، تاریکیوں سے روشنی میں لے آئی ہے، ایسا چراغ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ زندگی کے جس معاملے کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح برملا دکھائی دیتی ہے کہ گویا اس پر کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید یعنی ماسٹر کی ہے، مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کو اس دنیا کے اندر جتنے مسائل اور جتنی مشکلات پیش آتی ہیں ان سب کا حل اگر کہیں ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک آدمی کو بڑی محنت کے ساتھ قائل کیا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، تو پھر میں نے اس کو تفسیر تفہیم القرآن کا پورا سیٹ دے دیا جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 1 مہینہ اور 18 دن کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا کہ میں نے تفہیم القرآن کو مکمل پڑھ لیا ہے۔ 6 جلدوں پر مشتمل ہزاروں صفحات کی یہ تفسیر اس نے 1 مہینہ 18 دن میں جب مکمل کر لی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پھر اس شخص سے یہ کہا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں دوست احباب میں سے 10 افراد کا انتخاب کرو اور ان کو اپنے ساتھ میرے گھر لے آؤ۔ چائے کی دعوت میں نے ان کو دی، ناشتے کی، اور پھر جب وہ میرے پاس آ گئے تو میں نے اپنے اس دوست سے یہ کہا کہ آپ ان کے سامنے ذرا اپنے تاثرات بیان کریں۔ تو اس شخص نے جب گفتگو شروع کی تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ کوئی بات وہ نہ کر سکا کہ میری ٹوٹل زندگی 1 مہینہ 18 دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے نیا جنم لیا ہے، اور میری جو گزشتہ زندگی تھی وہ سب کی سب میرے نزدیک بالکل بیکار اور رائگاں تھی، اور اب میں نے قرآن سمجھ کر جو پڑھا ہے تو اب میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور سابقہ زندگی کو میں بالکل رائگاں سمجھتا ہوں، اور میری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ صرف 1 مہینہ 18 دن ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اس سے زیادہ وہ کوئی بات نہیں کر سکا، لیکن اس کی آنکھوں سے رواں ہونے والے آنسو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے تو اس پکار پر لبیک کہو۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی پکار قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو انسانی زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی چیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلی انقلاب ہے جس کے ذریعے سے آپ نے کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کیا اور اسلامی انقلاب برپا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے تم ان کفار و مشرکین کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دیا۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ کوئی شک نہیں کہ بوڑھے کی روح تو آسانی سے نکل جائے گی، مگر مجھے افسوس ہے تجھ پر کہ جس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا اس سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ یہ قرآن تو دراصل ہمیں زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، اور زندگی بھی کون سی؟ عزت والی زندگی، برکت والی زندگی، عظمت والی زندگی۔ لیکن آج دنیا کے اندر ہمیں عزت اور عظمت کہیں بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پڑھتے نہیں ہیں، بھول کر اللہ کی کتاب ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب۔ مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب۔ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ حالیہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں میڈیا پہ آپ بہت کچھ سنتے ہیں، کہ ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے ملک میں خواتین کے دن پہ لڑکیوں اور خواتین نے عریاں لباس پہن کر کیسے مظاہرے کیے
اور انہوں نے کیسی کیسی گفتگو کی جس کو زبان پر لانا بھی میرے خیال میں جو ہے وہ گناہ ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، اور پھر آگے بڑھ کر اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ اس ملک سے جو نکاح کا بندھن ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور ایک بدبخت شخص یہ کہتے ہوئے میں نے اس کو سنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ انگریزوں نے ہمارے اوپر انگریزی اور نکاح مسلط کیا ہے، اس نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہمارے ہاں کوئی حکومت نہیں ہے؟ جو لوگ مدینہ کی اسلامی ریاست کے دعوے دار ہیں، کیا ان پر اللہ کی طرف سے یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ بحیثیت حکمران اس ملک میں، یہ نہ کینیڈا ہے، نہ امریکہ ہے، نہ برطانیہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس ملک کے اندر ایسا بکواس کرنے والے لوگوں کے منہ کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جہاں بہت ساری ایسی تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے جو رفاہی کام کرتی ہیں، خدمت خلق کا کام کرتی ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کریں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی، اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی، ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی، تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی۔ اے جوان پاک اٹھ، گردش میں لا پھر جام کو، اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی